إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات سیریز کی یہ 8ویں ویڈیو پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تبلیغی جماعت کی کارگزاری اور روانگی کی کیا حقیقت ہے. بہت سے حضرات یہ اشکال کرنے لگے ہیں اور اعتراض بھی کرنے لگے ہیں کہ تبلیغی جماعت جب سفر شروع کرتی ہے تو سفر شروع کرنے سے پہلے ان کی روانگی ہوتی ہے، روانگی کے آداب ہوتے ہیں. پھر جب واپس آتی ہے تو مرکز میں آ کے ان کی کارگزاری ہوتی ہے. تو کیا یہ دونوں عمل قرآن اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میرے ہاتھ میں کتاب ہے تبلیغی اصول قرآن و حدیث کے آئینے میں. اس کتاب کو دیکھ لیجئے اچھے سے. ساری باتیں اسی کتاب کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ جب ہم کسی دنیاوی کام کے لیے اپنے کولیگ وغیرہ کو کہیں بھیجتے ہیں، اپنے کولیگ کو کہیں بھیجتے ہیں کہ بھئی یہ فائل ہے یا یہ اتنے دن کا آپ کو ٹارگیٹ دیا جا رہا ہے، آپ وہاں سفر میں چلے جائیں. مثال کے طور پہ کوئی بڑی کمپنی آپ کو بھیجتی ہے کہ بھئی آپ انڈیا سے امریکہ چلے جائے اور آپ کو اتنے دن کا ٹارگیٹ دیا جا رہا ہے، اتنے دن آپ کو وہاں کا ٹور ہے آپ وہاں فلاں کام کر کے آئیں گے. اور کام کرنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ وہاں اتنے لوگ ہوں گے، ان کے بیچ میں رہ کے آپ کو کام کرنا ہے، علاقے کی نوعیت یہ ہے، اور اتنے لوگ آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، اتنے آپ کے مخالف ہو سکتے ہیں. ہر طریقے سے یعنی کہ اس کو ایک ٹارگیٹ دیا جاتا ہے اور اس کو سمجھا دیا جاتا ہے کس کس طریقے سے کام کرنا ہے. تو جب دنیاوی اعتبار سے دنیاوی کام کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو ہر پہلو سمجھا دیا جاتا ہے کہ کہیں یہ ناکام نہ ہو جائے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے بندہ نکلے تو اس کو نہ تو ٹارگیٹ کا پتہ ہو، نہ ہی اس کو کام کی نوعیت پتہ ہو، نہ ہی اس کو علاقے کی نوعیت پتہ ہو، نہ ہی اس کو مخالفین کی نوعیت پتہ ہو، نہ ہی اس کو موافقین کی نوعیت پتہ ہو. کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. اگر بے مقصد معاذ اللہ یہ کام ہوتا کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا کیے ہوتے تو پھر بس مر کے مٹی میں مل جانے تھے. پھر بے مقصد ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سے ایک سوال کیا تھا. ساری روحوں کو جمع کر کے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ میں بھی تھا وہاں پر، آپ سب بھی تھے. ہم سب نے گواہی دی تھی، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. یہ کہا تھا. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دلیل اپنے پاس سے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ اس کتاب میں یہی دلیل پیش کی گئی ہے کہ ہماری جو روانگی ہے وہ عالم ارواح میں ہوئی ہے، اور یہ دنیا ہمیں میدان دیا گیا ہے کام کرنے کا. کیا کام کرنے کا؟ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، برائی سے روکنا. اور یہ کام دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے. ہمیں یہ کام دیا گیا ہے. اور عالم آخرت میں پھر ہم سے کارگزاری ہوگی. عالم آخرت میں ہم سے کارگزاری ہوگی کہ ہم نے جو تمہیں عمر دی تھی اس کو کہاں لگایا، جوانی دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو علم دیا تھا اس پہ کیا عمل کیا. یہ سارا پہلو کارگزاری کا ہے. یہ جو ہم زندگی یہاں گزار رہے ہیں، اس زندگی کی کارگزاری ہمیں آخرت میں دینی ہے، اور ہماری روانگی عالم ارواح میں ہو چکی ہے.
تو اگر آج تبلیغی جماعت کی روانگی ہوتی ہے، ان کو کام سمجھا کے بھیجا جاتا ہے کہ بھئی فلاں علاقے میں تم جا رہے ہو، وہاں جو ہے اتنے مخالف ہے، اتنی مخالف مسجدیں ہیں، اتنے جو ہے اس طریقے کے لوگ ہیں، اتنے جو ہے اس طریقے کے ساتھ دینے والے ہیں، ساری باتیں سمجھا کے بھیجا جاتا ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ساتھیوں کو اس نوعیت پہ کام کرنا ہے، ان کو قرآن بھی سیکھنا ہے، نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، ساری باتیں سمجھا کے بھیجا جاتا ہے۔ اور جب سمجھا کے بھیجا جاتا ہے اور وقت مکمل ہو جاتا ہے، پھر واپسی ہوتی ہے تو پھر جو ہے کارگزاری ہوتی ہے۔ کارگزاری میں سوال یہی ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے جس نہج پہ کام کرنے کے لیے تمہیں بھیجا تھا، جس طریقے سے کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیا تم نے اسی طریقے پہ کیا؟ امیر کی اطاعت کی یا نہیں کی؟ مسجد کی چار دیواری کا خیال رکھا یا نہیں رکھا؟ مسجد کے اندر کوئی بے حرمتی تو نہیں کی؟ مسجد کی آپس میں لڑے تو نہیں؟ جماعتیں کتنی نکلی؟ کتنے لوگوں کی جو ہے تہجد قضا ہوئی ہے؟ کتنے لوگوں کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے؟ یہ ساری کارگزاری، قرآن کتنا سیکھا، یہ ساری کارگزاری ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کتاب کے حوالے سے قرآن کا حوالہ دے کے آپ حضرات کے سامنے دلیل پیش کی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی دیکھ لیجئے، روانگی کے تعلق سے بھی اور کارگزاری کے تعلق سے بھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو بڑا مشہور ہے کہ آپ کو جب یمن کا حاکم بنا کے بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں آپ کو جو ہے سمجھائی تھی کہ کس طریقے سے آپ کو وہاں کام کرنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور آپ کی جماعت جب یمن جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے آداب روانگی کرائی تھی کہ وہاں کے لوگوں سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے ان کو دین سمجھانا ہے، کس طریقے سے ان کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، کس طریقے سے ان کو دیندار بنانا ہے، ساری باتیں۔ مشہور حدیث ہے، میں اس کو جو ہے اگر پیش کروں گا تو مزید ویڈیو بڑا ہو جائے گا، تو مشہور حدیث ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی منتخب میں مل جائے گی، اسی طریقے سے حیات الصحابہ میں مل جائے گی، آپ اس کو کھول کے دیکھ لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو سمجھا کے بھیج رہے ہیں اور آپ کی جو ہے روانگی کرا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جماعت واپس آتی ہے اللہ کے راستے سے، یہ بھی سن لیجئے، مشکات شریف اور بخاری شریف میں روایت ہے، سنیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چند صحابہ سفر میں نکلے، راستے میں ایک حادثہ پیش آیا، ہم میں سے ایک صاحب کو پتھر لگا جس نے ان کے سر کو زخمی کر دیا، اور پھر ان کو غسل کی حاجت پیش آئی۔ انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے لیے تیمم کی سہولت پاتے ہو؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تیمم کی سہولت تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں پانی دستیاب ہے۔ چنانچہ ان صاحب نے غسل کر لیا اور اس پانی کے استعمال کی وجہ سے ان کی جان پرواز کر گئی، یعنی کہ روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ پھر ہم لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو کارگزاری سنائی گئی، یعنی خبر دی گئی، جب یہ حضرات کارگزاری دے چکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مار ڈالا ان لوگوں نے اس آدمی کو، اللہ تعالیٰ ان کو مارے۔ تم کو جب مسئلہ معلوم نہیں تھا تو جاننے والے سے کیوں نہ پوچھ لیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا تو جاننے والے سے کیوں نہ پوچھ لیا۔ تو یہاں پر جو غلطی ہوئی اس کی اصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی مسئلے کا معلوم نہ ہو، علم نہ ہو، تو جاننے والوں سے پوچھ لو، یعنی کہ جو غلطی وہاں ہوئی ہے اس کی اصلاح کی جا رہی ہے کارگزاری میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجتے ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جو ہے روانگی کے آداب میں بھی یہ باتیں بتائی کہ کس نوعیت سے کام کرنا ہے۔ تو یہ دونوں عمل جو ہے ثابت ہو جاتے ہیں قرآن اور احادیث سے، اور یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، اس ہی کتاب کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں پیش کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ایک بات اور میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھو، علماء جو ہے نا، علماء خشکی اور تری میں ستارے کی مانند ہے، جیسے ہمیں خشکی اور تری میں راستے کی ضرورت ہوتی ہے، پتہ ہونا چاہیے، تو وہ عالم ہی بتائیں گے کہ راستہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ اسی ہی طریقے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی موت پورے قبیلے کی موت سے بڑا صدمہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں، بلکہ اس کو دل کی تختی پر لکھ لیں کہ علماء ہمارے رہبر بھی ہے، ہمارے رہنما بھی ہے، اور ہمیں جو ہے اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانے والے بھی ہیں۔ مدرسے والے بھی ہمارے جو ہے اکابر ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ مساجد میں جو ائمہ حضرات ہیں وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے اکابر ہیں۔ مصنفین حضرات بھی ہمارے سر کے تاج اور ہمارے اکابر ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو مکتب میں پڑھا رہے ہیں، چاہے وہ کام سے لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے، چلے لگے ہوئے ہیں نہیں لگے ہوئے، 4 مہینے لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے، سال لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا ہے، بہرحال ہر حال میں ہمارے جو علماء ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات شریف کھول کے دیکھیں مل جائے گی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، علماء دین کی، ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ حدیث صرف ہماری زبان تک رہ گئی ہے، دل میں اس کی کوئی قدر قیمت معاذ اللہ نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے دل کے اندر اس حدیث کی قدر و قیمت ہوتی تو آج علماء کے خلاف ہماری زبانیں نہ کھلتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، مدارس کے اندر جو دین پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی تبلیغ ہے، مکاتب جو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں، جو خطاب کر رہے ہیں ممبر سے وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں، جو وعظ کہہ رہے ہیں وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تبلیغ کوئی ایک 10 بائی 10 کا کمرہ نہیں ہے۔ میں ہر بار یہی بات سمجھاتا ہوں، میرے پاس جو سب سے زیادہ شکایت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم چلہ 4 مہینے کو ہی دین سمجھ رہے ہیں، حالانکہ چلہ 4 مہینے دین نہیں ہے، بلکہ چلہ 4 مہینے کے اندر جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، جو ہماری اصلاح ہوتی ہے، جو ہم لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں، اصل وہ ہے۔ چاہے پھر چلے کے اندر ہو، چاہے سال لگا رہے ہو، چاہے 2 سال لگا رہے ہو، چاہے 4 مہینے لگا رہے ہو، چاہے 10 دن لگا رہے ہو، چاہے 3 دن لگا رہے ہو، چاہے مقام پہ رہ کے 5 کام کر رہے ہو، اسی طریقے سے چاہے کوئی قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہو، مفسر حضرات یا پھر جو ہے محدث حضرات حدیث کی تشریح لکھ رہے ہو، ہر طریقے سے جو علماء دین کا کام کر رہے ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ مؤذن ہے، اذان پڑھ رہا ہے، وہ بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو ہم اپنی عقل میں بیٹھا لے کہ تبلیغ کوئی چھوٹا موٹا کمرہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے اس کو سمیٹ لیا۔ دیکھو ہمارے استاد جو تھے نا، حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کوہ نور ہیرا جو ہے وہ ایک ہے، لیکن اگر وہ ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اگر کوئی ایک ٹکڑا یہ کہے کہ میں ہی کوہ نور ہوں تو یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط۔ بلکہ وہ سارے ٹکڑے یہ کہے کہ میں بھی کوہ نور ہوں، 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 گویا کہ وہ کوہ نور کے ہی ٹکڑے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، سارے کے سارے جتنے بھی تبلیغ کے کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ قلم کے ذریعے ہو رہا ہے، چاہے وہ وعظ کے ذریعے ہو رہا ہے، چاہے وہ مکتب کے ذریعے ہو رہا ہے، چاہے وہ درس و تدریس کے ذریعے ہو رہا ہے، مدارس کے اندر ہو رہا ہے، کسی بھی طریقے سے دین کا کام ہو رہا ہے احسن طریقے سے، صحیح عقیدے کے ساتھ، وہ سب کے سب کوہ نور کے ٹکڑے ہیں، وہ سب کے سب کوہ نور کے کیا ہے؟ ٹکڑے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے جو فرد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک طریقہ تبلیغ کا متعین نہیں کیا، بلکہ ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے۔ پہاڑ پہ چڑھ کے لوگوں کو دعوت دی، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دی، گلیوں میں گھوم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، طائف میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، مسجد نبوی میں ممبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، وہاں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق خود ایک دعوت بنا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو خود ایک دعوت بنی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بھی دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بھی دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی دعوت ہے۔
تو کوئی ایک طریقہ کار دعوت کا نہیں ہے۔ یہ بات ہم اچھے سے ذہن نشین کر لیں اپنے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہی درخواست کروں گا کہ ہم اپنے اکابر کی، علماء کی عزت کریں، ان کو جو ہے اپنے سر کا تاج سمجھے، چاہے ان کا وقت لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا ہے، چاہے وہ مکتب کے پڑھانے والے ہیں، چاہے وہ مسجد کے امام ہیں، چاہے وہ مدارس میں جو ہے درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، چاہے کوئی مصنف ہے، محدث ہے، مفسر ہے، کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے مجتہد ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے دین کی خدمت کرنے والا ہو، وہ داعی ہے، اپنے طریقے سے دین کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کو جو ہے ہم تسلیم کر کے ان کی عزت کرنے والے بن جائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر آج ہم علماء کی عزت نہیں کریں گے تو سمجھ لو کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو معاذ اللہ ہم نے جو ہے ایک سائیڈ میں رکھ دیا اور اپنے نفس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری باتوں کو آپ جو ہے نا نگیٹو مت لے جایا کرو۔ میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں، میں تبلیغ کا ہی ایک فرد ہوں، تبلیغ میں ہی وقت لگاتا ہوں، تبلیغ سے ہی جڑا ہوا ہوں، میرے والدین تبلیغ سے ہی وابستہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہ میں کسی سے کنورٹ ہو کے آیا ہوں کہ بھائی بریلوی تھا، اہل حدیث تھا، شیعہ تھا، نہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہمارے والدین نے، ہمارے دادا نے، پردادا نے، ہم سب جو ہے اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند ہی کہلائے جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے میرے عزیزو، ہم جو ہے کوئی کنورٹ ہو کے نہیں آئے ہوئے کہ بھئی شیعہ میں سے آگے یا اہل حدیث میں سے آگے یا بریلوی میں سے آگے یا کسی اور فرقے میں سے، نہیں، بلکہ ہم شروع سے ہی ہے۔ لیکن ہم جو ہے اس کام کو وسیع سمجھتے ہیں، میدان سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میدان رکھا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو یہی کہوں گا کہ ہم اپنے طریقے کو بھی صحیح کہیں اور دوسرے طریقے سے جو لوگ صحیح عقیدے کے ساتھ علماء حضرات جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، مدارس کے اندر، مکتب کے اندر، اسی طریقے سے ائمہ مساجد، یہ سب کے سب جو ہے داعی بھی ہے، مبلغ بھی ہے، اور اسی طریقے سے مفسر بھی حضرات ہیں، محدث بھی حضرات ہیں۔ سب کی عزت کرنا، سب کا احترام کرنا، سب کو اپنے سر کا تاج سمجھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کو قبول کر لیجئے صدقے دل کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔